اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 351۔ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، تسلی سے، توجہ سے نماز پڑھنا۔ اللہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دو رکعتیں ادا کی جائیں، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ 2 کر کے ادا کی جائے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ نماز خشوع و خضوع، کریا، دعا و عاجزی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، گریا و عاجزی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تم اپنے دونوں ہاتھ بلند کرو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، ان کی ہتھیلیوں کا رخ تمہارے چہرے کی طرف ہو، اور تم یوں کہو، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اس باب کے اندر نماز کے حوالے سے چند ضروری باتیں جن کی تفصیل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اہل تہجد کے لیے سہولت ہے۔ گزشتہ احادیث میں میں نے بیان کیا کہ تہجد گزار لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، طویل قیام اور قرات، پھر طویل سجدوں میں ہاتھوں کو کشادہ رکھنے کے سبب ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے انہیں سہولت مہیا کرنے کے لیے فرمایا، حالت سجدے میں وہ اپنی کونیاں گھٹنوں پر ٹیک لیا کریں۔ یہ حکم دیا گیا اپنے، یعنی کہ طویل سجدہ۔ آپ کا یہ ارشاد بطور مسئلہ نہیں تھا، بلکہ انہیں اصول سہولت کی تعلیم دی تھی۔ اسی طرح اس باب میں اہل تہجد کو سہولت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ تہجد کے نفل 2 کر کے پڑھیں، تاکہ طویل قیام اور قرات، رکوع اور سجود اور قعدہ اور تشہد کی وجہ سے وہ تھک نہ جائے۔ اس لیے جو کام سہولت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ مسلسل اور مستقل ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع کی تعریف کیا ہے؟ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں؟ اللہ، نماز کی روح خشوع و خضوع ہے۔ ظاہری عجز و انکساری کو خشوع کہا جاتا ہے، جس کا تعلق آواز سے ہے۔ باطنی تذلل کو خضوع کہا جاتا ہے، جس کا تعلق قلب سے ہے، ذہن سے ہے۔ سراپا عاجزی کی کیفیت کو تمسکن و طمانینت کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا خشوع و خضوع بہت مشہور ہے۔ آپ نماز تہجد میں طویل ترین قیام و قرات، رکوع و سجود اور قعود تشہد کیا کرتے تھے، اور دوران نماز آپ کے بطن اطہر سے انڈیا کی طرح سنسناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی، اور دعا گڑ گڑا کر کرتے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ ایک سوال دعا کے حوالے سے، جب نماز کے آخری قاعدہ میں نمازی حضرات دعا مانگ لیتے ہیں تو فراغت نماز پر دوبارہ دعائیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ہے، نماز کے آخری قاعدہ میں سلام پھیرنے سے قبل نمازی صرف عربی زبان میں اور مخصوص دعائیں کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کئی دعائیں کرنے سے نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے۔ نماز سے فراغت پر ہر زبان میں اور ہر قسم کی دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے حضور نے فراغت نماز پر خود دعا کی اور اپنی امت کو دعا کرنے کی تاکید فرمائی۔ سوال ہے کہ دعا کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ارشاد نبوی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے مد مقابل تک بلند کیا جائے۔ یہ دیکھیں، سینے کے مد مقابل تک بلند کیا جائے، جبکہ انگلیوں کے سرے چہرے کے سامنے ہوں۔ یہ دیکھیں، انگلیوں کے سرے چہرے کے سامنے ہوں۔ اس انداز سے یہ دیکھیں، انگلیوں کے سرے جب دعا کی جائے گی چہرے کے سامنے آتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کے مابین 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ چیز،
ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن دونوں ہاتھوں کے مابین 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس دوران نظریں جھکی ہوئی ہوں، اجتماعی دعا کی صورت میں جمع کے سیغے استعمال کیے جائیں تاکہ تمام نمازیوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔ ہم سب کو اللہ ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں جمع کا سیدھا بول کر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔